بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو سلام. جس طرح محسن نے اپنے تقریر میں ایک واقعے کا ذکر کیا، شاید یہاں جو بھی وقار، سنیت اور اسد کے کردار اپنے وطن سے محبت اور جوانی کے دن اسی وطن کے خدمت کے لیے گزار رہے تھے، اور آج دن دہاڑے اس کو مار دیا گیا، شوٹ کر دیا گیا. اور یہ بھی ایک ایسے دن ہو رہا ہے جب ہم ایک شہید کی برسی منا رہے ہیں، اسی ہی دن اور شہداء کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں. عثمان لالا کی زندگی کی اگر ہم تعریف بھی کریں تو بھی یہی کریں گے کہ اسی ہی جبر کی مخالفت میں، اسی ہی ظلم کی مخالفت میں وہ زندگی گزار رہے تھے. ہمارے ایک دوست تھے مصور داؤد، عوامی نیشنل پارٹی سے اس کا تعلق تھا. میرلی میں اس کو شہید کر دیا گیا ٹارگٹ کلنگ میں. ماں پوچھ رہی تھی کس نے مارا، جواب آیا پتہ نہیں ہے. اور جب پوچھا کہ کیوں مارا، اس کو کہا بس یوں ہی. یہ زندگی ہے اور یہ حالات ہیں. ہم جب یہاں پر فیڈرلزم کی باتیں سنتے ہیں، قوموں کے ساتھ اتحاد کی باتیں سنتے ہیں، ملک میں عدلیہ، سول سپریمیسی اور دیگر جو باتیں سنتے ہیں، شاید ساقی صاحب آپ لوگوں کی بہت بڑے دلیلیں بھی ہماری دل میں جگہ نہ بنا سکے، کیونکہ جن حالات کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں وہ ایسے دلیلیں، ایسے باتیں سوچنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. عثمان خان کاکڑ بچپن سے لے کر شہادت تک ایک مترقی قومی فکر نظریہ لے کر زندگی گزارتے تھے. دیگر محکوم قوموں کے لیے ایسا ہی آواز اٹھایا ہے جس طرح اپنے پشتونوں کے لیے اٹھاتے رہے. وہ اسی ملک میں اسی نظریے کے ساتھ سینٹ میں جی رہے تھے کہ یہاں پر مظلوموں اور محکوموں کی آواز ہو اور اس کو انصاف ملے. وہ لاپتہ افراد کی آواز تھے. ماورائے عدالت یہ جو قتل عام ہو رہی ہے اس کی مخالفت میں ایک آواز تھے. شاید یہی ایک گناہ تھا اور کوئی گناہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس ملک میں جتنا احترام ایک قاتل کا ہے، اس ملک میں جتنا احترام راو انور کا ہے، اس ملک میں جتنا احترام احسان اللہ احسان کا ہے، اس ملک میں اتنا احترام شہادت کے بعد بھی عثمان کاکڑ کو نہیں ملا. یہ اس ملک میں محکوم کی زندگی ہے. یہ جب کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو سننا آسان ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر یہ خود یعنی سہنی پڑتی ہے تب انسان کو پتہ چلے گا کہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. شہادت کا واقعہ ہوا، وہ سینٹ کے ممبر تھے تب بھی. آج 1 سال پورا ہوا، اس کو انصاف نہیں دیا گیا. تو پیریفریز میں مرنے والے لوگ اس ملک کی عدالتوں سے کیا توقع رکھیں گے جب ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دیا جائے؟ اور ایسے حالت میں بھی اگر اس کو انصاف نہیں مل رہی ہے کہ جس پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک جدوجہد کی، اس کی حکومت میں بھی اس کے لیے کوئی انصاف نہ ہو، تب ایک عام شہری انصاف کی کیا توقع رکھے؟ مطیع اللہ جان صاحب، ساقی صاحب نے زبردست طریقے سے یہاں پر اس حوالے سے بات کی.
میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس سے انقلاب کی توقع رکھنا ہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہاں پر یہ ملک، میرا خیال یہ ہے کہ یہ فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے ٹوٹ چکا ہے۔ بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی اپنی اپنی خیالات میں، اپنی اپنی نظریات میں کب کے ٹوٹ چکے ہیں، بس صرف ایک سٹرکچر ریڈ کیا ہے۔ اور اب جو ایک ماحول بنا دیا جا رہا ہے، جو ایک نئی جنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب سے یہاں پر پیرنگی آیا ہے، اور پھر یہ جو پیرنگی کے بقایا جاتے پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہوں، جب سے ہمارے سرزمین پر یہ قابض ہو چکے ہیں تب سے جنگ ہے، مگر اس جنگ کے ایک نئی لہر کو جو چیر رہے ہیں، جو وہ تقریباً ایک قسم کا شروع کیا ہوا ہے، وہ شاید ان کا آخری کھیل ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ ہارنے والے ہیں، یہ آپ کا آخری گیم ہوگا اس سرزمین پر، پشتون سرزمین انشاءاللہ۔ یہ اسٹیٹ نے 30 سال 80,000 سے زائد پشتونوں کو مارنے کے بعد ملینز کی تعداد میں لوگوں کو آئی ڈی پیز بنایا گیا کہ ہم یہاں سے طالبانوں کو یہاں سے نکالنا ہے، یہ اسٹیٹ آج جرگے کر رہے ہیں کہ واپس لانا ہے۔ منافقت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، باقی حقوق تو چھوڑ۔ 74 سال سے بلوچستان میں یہی منتر پڑھایا جاتا ہے کہ اس بار بجٹ میں اتنے پیسے بلوچستان کے لیے، یہ بلوچستان خوشحالی پروگرام، فلانا پروگرام، فلانا پروگرام، مگر عمل میں صرف لاشوں کا پروگرام ہوتا ہے، لاپتہ افراد کا پروگرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور یہی حال پشتونوں کا ہے۔ وہاں پر پورے پشتونخوا کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ کوئی ایک بھی سرمایہ دار وہاں نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پر اس کو اغوا کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا پتے لیں گے۔ تو پورے پشتون بیلٹ میں کوئی ایسی فیکٹری تک نہیں ہے جس سے ہماری رہن سہن کے سامان وہاں آیا ہو۔ وہاں پر ابھی بھی چلغوزوں سے لے کر مدنیات تک سب کچھ لوٹا جا رہا ہے۔ عثمان کاکڑ صاحب اسی کے لیے بول رہے تھے، اپنے وطن کے مٹی سے لے کر، پتھر سے لے کر، درختوں تک اور انسانوں تک، ان سب کے آواز پہ تو خراج تحسین ہم نہیں، ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ عثمان کاکڑ کو خراج تحسین پہ۔ اور جو لوگ لوٹ رہے ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں اور یہی شاید تقدیر ہو، پھر تقدیر بدل جائے گی اور یہ جتنا لوٹا ہے وہ واپس کریں گے آپ پھر۔ تو جو بربریت، جو ظلم ہو رہا ہے، اسی کے لیے عثمان لالا بول رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ، ایک لفظ بھی ایسا ادا نہیں کیا جس سے آپ آئین کی نافرمانی وغیرہ کہہ سکے۔ پھر بھی اس ملک میں راوانور کو اپنی بات رکھنے کے لیے میڈیا موجود ہے، مگر 1 سال پورا ہوا عثمان کاکڑ کے واقعے کے حوالے سے اس کے فیملی یا پارٹی کو اس میڈیا میں نہیں بٹھایا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا موقف لینے کے لیے۔ صرف آج اگر کوئی سنتا ہے تو یہ سن لے،
شاید پشتونخوا وطن کے جوانوں کے لیے اب اپنے لیڈروں کی بشمول منظور پشتون کی باتیں ٹیکے پڑ رہے ہیں. اب شاید وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی سوچ رہے ہیں. یہی تحریکیں، یہی عثمان کاکڑ جیسے لوگ ہیں جس نے پرامن طریقے سے اس عوام کو اپنے حقوق دلانے کا ایک راستہ دیا ہے. عثمان لالا پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک وفادار دوست تھے، اور ایسے وقت میں جب پشتون تحفظ موومنٹ کا نام لینا بھی اس ملک میں عظیم گناہ تھا، اس وقت بھی مظلوموں کی اس تحریک کے ایسے دوست بنے کہ ایک مثال تھے. وہ یہ کہتے کہ میڈیا کو چیز نہیں، کس چیز کے منسٹر ہو، کس چیز کے منسٹر ہو، میڈیا کس کے ہاتھ میں. اور آج جتنا جدوجہد کیا گیا اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اور آج جب وہی پارٹیاں اقتدار میں جو ان کے ساتھ اکٹھے جدوجہد کر رہے تھے، کم از کم عثمان لالا کے خون کے ساتھ ان کے شہادت کو ضائع نہ کرے. وہ آج واقعی اظہار رائے کی آزادی دے دے. بلوچوں کا احتجاج تھا، اور اس پر جس طریقے سے وہ یعنی تشدد کیا جا رہا تھا، یہ ہم چند دن پہلے وڑانگا لونی ہماری بہن ہمارے ساتھ تھی، پریس کانفرنس کر رہے تھے ارمان لونی کے لیے. یہ ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ پھر ان کو دوبارہ تنگ کریں گے، میڈیا والے ہیں. کیمرے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کیمرہ لا سکے اندر پریس کانفرنس کے لیے. علی وزیر کیس کے دیکھو، اگر اس جمہوریت کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر کیوں جمہوریت کی نہیں؟ کیا اس کے لیے یہ جدوجہد ہو رہے تھے؟ ہم صرف یہی پوچھ رہے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، احتجاج کی آزادی نہیں ہے، اور انصاف کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ہمارے ان باتوں سے کیا آپ لوگ سوچیں یا یہ حل کر دیں، یہ واقعی ہمارے مسائل حل کر دیں گے یا سوچ لیں گے. بہرحال سوچنا ہے تو ہم نے سوچنا ہے کہ کون سا حربہ اور کون سا طریقہ استعمال کر کے اپنے قوم کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو مستقل آزادی دلائیں. 21 جون کو کوئٹہ میں عثمان شہید کے حوالے سے ایک بڑا جلسہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے. وہاں پر جتنے بھی ہمارے دوست ہوں گے، جتنے بھی پشتون ہیں، وہ سب انشاءاللہ شرکت کریں گے. پی ٹی ایم کے دوست بھی مردان میں، وادی پشاور میں پی ٹی ایم کی طرف سے سیمینار ہوں گے. یہ اس کی یاد میں ہے. باقی خوشحال اس کے انتقام کے کیسے باقی ہیں، یہ اس کی یاد ہے کہ ہم اس کے کردار کو یاد کریں گے اور اپنے وطن کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کو خراج تحسین پیش کر سکیں.